بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے حوالے سے حلیۃ الاولیاء میں ایک ان کا مقولہ کہہ لیں یا ان کی ایک بات کہہ لیں، وہ ذکر کی گئی ہے جو کہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں، 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتے ہیں، 3 بندوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑے انہوں نے انعامات رکھے ہیں۔ پہلا وہ بندہ جو بدلے کی قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے، یعنی بدلے کی قدرت رکھے اور پھر جو ہے وہ معاف کر دے، یہ شخص اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ شخص سب سے زیادہ بہادر اور عزت والا لگتا ہے کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو، اس بات پر اس کا مکمل کنٹرول ہو، اتنا اس کا انفلوئنس ہو، اتنا اس کا دبدبہ ہو، اور مادی لحاظ سے تمام اسباب اس کے پاس مہیا ہوں کہ وہ اپنے مخالف کو کچل سکے، لیکن پھر بھی اپنے اوپر زیادتی کے باوجود وہ مخالف کو معاف کر دے، تمام تر قدرت ہونے کے باوجود، تو اللہ رب العزت کو یہ بہادری اور یہ شجاعت بہت پسند ہے۔ شجاعت اور بہادری صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی میدان جنگ میں لڑے اور بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے دوسرے کو پچھاڑ دے، شجاعت اور بہادری اسے بھی کہتے ہیں جو کہ میں نے ذکر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو دوسرا بندہ محبوب ہے، جس سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال اختیار کرتا ہے، دین اور دنیا کے تمام امور کے اندر وسط والا یعنی کہ درمیانہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے، جسے قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ امت محمدیہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت بھی یہی ہے کہ یہ امت محمدیہ، اس کو درمیانہ راستہ دیا گیا ہے، وسطا یعنی کہ میانہ روی اور اعتدال والی راہیں اس کو دکھائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بڑی محنت فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے کاموں میں اعتدال رکھنا ہے، خرچ کرنے میں اعتدال رکھنا ہے، کام کرنے میں اعتدال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی کھانے پینے میں اعتدال رکھنا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں دنیاوی امور میں امت کو اعتدال بتایا ہے، وہاں دینی امور میں بھی اعتدال بتایا۔ مثلا وہ مشہور قصہ ہے صحابہ کا کہ 3 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات جو گھر سے متعلق ہیں وہ عرض کیے، تو ان تینوں صحابیوں نے قسم اٹھائی۔ ایک نے قسم اٹھائی کہ میں جو ہے ساری رات عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک نے قسم اٹھائی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، صوم وصال رکھوں گا، کبھی بھی جو ہے روزہ توڑوں گا نہیں۔ اور ایک نے جو ہے چھوڑوں گا نہیں، معاف کیجیے گا، اور ایک نے جو ہے وہ قسم اٹھائی کہ وہ ہمیشہ جو ہے مجرد رہیں گے، یعنی کہ شادی نہیں کریں گے، غیر شادی شدہ زندگی گزاریں گے، خواتین کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی ان باتوں پر ان کی حوصلہ شکنی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ ہر معاملے میں قدرت رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے خواتین سے تعلق یعنی اپنی ازواج کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتا ہوں۔ تو یہ جو تمہارا عمل ہے یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ چونکہ ان تینوں صحابہ کا عمل جو ہے وہ اعتدال سے ہٹ کر ان کی نیت تھی، تو حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو دینی امور کے اندر بھی اعتدال بڑا ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، کہ ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جب تم دنیا میں زمین پر جو لوگ ہیں ان پر رحم کرو گے تو آسمانوں پر جو ذات ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہ تم پر رحم کرے گی۔ رحم ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بہت وسیع لفظ ہے۔ رحم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر رحم کھا کے 2-4 نوالے دے دیں، 2-4 روٹیاں دے دیں، یہ بھی رحم کی ایک قسم ہے۔ رحم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیس دیں، لوگوں
سے جو ہے بات کرنے کے اندر رحم کا مظاہرہ کریں، لوگوں کی بات سننے کے اندر رحم کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے ساتھ میل جول میں رحم کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بھی رحم ہوتا ہے، اس میں بھی رحم کا مظاہرہ کریں، چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں آنے میں جانے میں۔ تو دنیا کے جتنے بھی امور ہیں ان کے اندر لوگوں کا خیال رکھنا کہ آپ اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، یہ رحم ہے۔ تو آپ اس طریقے سے رحم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ذات جو ہے وہ رحم کا منبع اور مرکز بن جائے گی، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہر وقت آپ پر نچھاور ہوں گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ بات جو حلیۃ الاولیاء میں مذکور ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔